السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تاریخ و سیر پر آج ہماری 12ویں نشست اور 12واں ایپیسوڈ لے کر کے حاضر خدمت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج ہم نے ایک کتاب کا نہج، انداز اور کتاب مختلف لی ہے، چونکہ اب تک ہم جو کتابوں پر تبصرہ ہو رہا تھا وہ عربی کتب پر مشتمل تھے، اور آج ہم نے جو کتاب لی ہے تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہیں، اور میری فیوریٹ کتاب بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مصنف بھی فیوریٹ ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جذب القلوب الی دیار المحبوب، جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ اب تک ہم تذکرے دوسرے شہروں کے، دوسرے مقامات کے کر رہے تھے، اب تاریخ پر وہ عنوان، وہ موضوع کی طرف آتے ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے دیار مبارک کی بھینی بھینی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور مہکتی ہوئی فضائیں اور گنگناتی ہوئی سنچل سی ہوا، جو ایسی کہ بس وہ بھی ادب کے ساتھ چل رہی ہو، اس دیار محبوب کے تذکرے کی طرف دلوں کا جھکا جانا، یہ کوئی اور نہیں جو لکھ سکتا ہے۔ اس پر قلم اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ہے شہر عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، یعنی محبوب کے شہر کی طرف دلوں کا جھکنا، دلوں کا سجدریز ہونا، اس کی طرف شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ، تاریخ کی کتاب ہی ہے مگر اس میں انہوں نے تاریخ ہی نہیں رکھا ہے۔ میں جب اس پر کتاب پر تبصرہ کروں گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو تفصیلاً اس کا ذکر آئے گا۔ آئیے سب سے پہلے مصنف کتاب کے حوالے سے چند مختصر سی باتیں، چیزیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نام ہے عبدالحق، ان کی کنیت ہے ابو المجد۔ ابو المجد آپ کی کنیت رہی ہے، اور آپ کے القاب کیا ہے؟ دو القاب کی وجہ سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مشہور رہے، ایک ہے محدث، ایک ہے شاہ عبدالحق محدث۔ اور وجہ کیا ہے؟ پہلا لقب محدث، چونکہ آپ کا تسلسل کے ساتھ مسلسل علم حدیث کی خدمات میں مصروف و مشغول رہنا آپ کے نام کا حصہ بن چکی ہے، یعنی تصنیف کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، تالیف کے ذریعے علم حدیث پر جو آپ نے کتاب کام کیا ہے نا، آپ لاجواب ہے۔ اور دوسرا وہ لقب ہے جو اکابر ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ لفظ ہے، فارسی لفظ ہے، جس کے معنی بادشاہ، سلطان یا محترم یا معزز شخصیت کے ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں القاب جو ہے تو القاب، مگر یہ نام کا جزء اور حصہ بن گئے، شاہ محدث دہلوی۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ دہلوی، حضرت دہلوی علیہ الرحمہ، لوگوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں شاہ صاحب، شاہ محدث علیہ الرحمہ، امام محدث علیہ الرحمہ نے، تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ اور آپ کی نسبت دہلوی، چونکہ دہلی میں رہے ہیں، دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں پر آپ وفات پائے ہیں، اسی لیے جو ہے آپ کا نام دہلوی پایا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا نسب کیا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بن سیف الدین سیفی القادری بن سعد اللہ بن فیروز بن شہید بن ملک موسیٰ بن ملک اب معیز الدین بن آغا بن محمد ترک البخاری۔ یہاں پر جو ہے آپ نے خود اپنا تذکرہ جو ہے اخبار الاخیار، یہ خود بھی ایک تاریخ کی بڑی کتاب ہے۔ اخبار الاخیار فارسی میں ہے، یہ جذب القلوب بھی فارسی کتاب ہے، اخبار الاخیار خود ایک فارسی بڑی کتاب ہے، آپ پڑھنے کے کام کی کتاب ہے، پڑھے جانے کے، آپ غور پڑھتے جائیں تو اس میں بڑا لطف آئے گا۔ حالانکہ اگر بحیثیت مورخ آپ کی کتابیں دیکھیں تو ایک ہے زبدۃ الآثار، زبدۃ الآثار آپ نے فی بہجت الاسرار، اس کو آپ نے نقل کیا ہے۔ اور دوسرا ہے اخبار الاخیار ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ، یعنی سال کے پورے 12 مہینوں کو آپ نے سنت مبارکہ سے واضح کیا ہے۔ اور ایام اسلام کے نام سے کتاب ہے، زاد المتقین نامی کتاب آپ کو ملے گی، جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت والرضوان کی تاریخ پر مشتمل کتابوں کے حوالے سے ملا کرتا ہے۔
اچھا، آپ کا اور ایک معاملہ کیا ہے، آپ کی تعلق کیسا ہے، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، ان شارٹ اگر آپ شاہ عبدالحق کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو کیا ہے کہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے ہندوستان کی طرف آپ کے اجداد میں سفر کیا. وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے آغا محمد ترک ہے، بخاری ہے، آپ اصلاً بخاری ہے، بخارا سے آپ کا تعلق رہا ہے، اور آپ مغل کے دور میں ہندوستان تشریف لائے اور لا کر کے یہیں پر آپ کے آبا و اجداد نے قیام کیا. آپ کے والد سیف الدین دہلوی علیہ رحمہ جو آپ کے والد ہیں، آپ کی ولادت جو ہے 940 میں ہوئی ہے اور وفات 990 میں آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے. امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ محرم الحرام 958 سن ہجری میں، یعنی 1551 جنوری میں آپ دلی میں پیدا ہوئے. اس وقت شیر شاہ سوری کا دور اور ان کا عہد تھا. آپ نے بڑی ہی خوبصورت تربیت پائی، تربیت بہت نیک اور صالح تربیت ہوئی ہے. آپ کو ابتدائی سے تقوی، پرہیزگاری، اسی زندگی میں آپ کی زندگی گزری. لو لاب کی طرف بہت کم جایا کرتے، بلکہ پڑھائی میں، طالب علمی میں اس قدر مصروف رہتے. آپ نے اپنی بایوگرافی، آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ پڑھنے میں اس قدر مشغول رہتا کہ کئی مرتبہ چراغ گر جاتا اور چراغ کی وجہ سے کئی بار میرے کپڑے جل گئے اور مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ میں پڑھائی میں اتنا مشغول رہا کرتا. اچھا، آپ کا ہندوستان میں جو علمی سفر رہا ہے، آپ نے ماوراء النہر کے علماء کرام سے اور اپنے وقت کے اکابرین سے آپ نے علمی استفادہ فرمایا. جب علمی استفادہ یہاں مکمل ہوا تو آپ نے حجاز کی طرف علم حدیث کے حصول کے لیے گئے اور 996 میں نکلے، گجرات میں کچھ سال گزارے اور پھر آپ وہاں پر مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں پر عبدالوہاب المتقی الہندی علیہ رحمہ سے آپ نے مشکات پڑھی، مسلم شریف پڑھی، اور قاضی علی بن جار اللہ بن ظہیرہ المکی، یہ بہت بڑا نام ہے، یہ بہت بڑا نام ہے. علی بن جار اللہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اکابرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سفر فرمایا، سفر کر کر کے آپ نے مدینہ پاک پہنچے. وہاں پر آپ نے احمد بن محمد ابی الحزام المدنی، یہ بھی بہت بڑا نام ہے عرب دنیا میں. اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ امام ابن حزام المکی مدنی علیہ رحمہ، ان سے استفادہ. حمید اللہ بن عبداللہ السندی المہاجر، ان سے آپ نے استفادہ فرمایا مدینہ پاک میں، اور ان سمی حضرات سے آپ نے استفادہ فرمایا. علی بن جار اللہ نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ میں نے شاہ عبدالحق کو جتنا سکھایا اس سے زیادہ عبدالحق سے میں نے استفادہ کیا. استاد کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ استفادہ کیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف کتابوں کے آپ نے اجازتیں حاصل کی، استفادہ کیا، اور پھر لوٹ آئے آقا کریم علیہ السلام کے منامی پر دلی واپس تشریف لائے. پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں، آپ نے حجاز مقدس میں 4 سال گزارے اور بڑا علمی اکتساب آپ نے فرمایا. وہاں سے پھر پلٹے، حجاز سے واپس آئے. ہندوستان میں آپ نے سب سے پہلا علم حدیث کی ترویج و اشاعت پر پہلا مدرسہ قائم فرمایا، جو بڑا ہی خوبصورت ترین مدرسہ رہا، جس سے ایک خلق کثیر نے استفادہ فرمایا. آپ بڑے ہی بہترین اخلاق کے مالک رہے. اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے 1047 سن ہجری میں جب 90 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اپنے حواس مبارکہ میں رہے اور اسی حالت میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے، اکابرین نے لکھا ہے کہ جو ہے ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے اگر کوئی اکابرین نے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. اچھا، میں نہیں، اہل حدیث کے امام ہیں صدیق حسین حسن خان قنوجی، وہ کہتے ہیں کہ ہوا اول من جاء بالحدیث فی ھذا الاقلیم، کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جو ہندوستان میں علم حدیث لے کر کے آیا ہے. یہ کون؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وافاظہ علی سکانہ فی احسن تقویم، خوبصورت انداز میں آپ نے، بہترین انداز میں لوگوں کو علم دین سکھایا، پہنچایا. ثم تصدى له ولدہ الشیخ نور الحق، آپ کے بعد آپ کے بیٹے نے اس کمان کو تھاما اور پھر لوگوں میں اس کو عام کیا ہے. عبدالحی شاہ کون ہیں کہ ابو الحسن علی ندوی کے والد،
یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کریے آپ ان کے بارے میں، کہ جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہے، خاص طور پر نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں وہ اول من نشر علم الحدیث بارض الہند تصنیفا و تدریسا، علم حدیث کو سب سے پہلے کسی نے اگر پہنچایا ہندوستان میں عام کیا تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ 21 ربیع الاول 1052 سن ہجری مدینۃ دہلی میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ جو ہے میری قبر کے اوپر جو ہے ایک بڑا سا لوح لگائیں، ایک تختی لگائیں، اور اس کے اوپر میری تاریخ وفات لگائیں، اور میں کہاں پڑھا کیا کرا ہوں لگانے کے ساتھ میرا عقیدہ لگائیں کہ میں میلاد مناتا تھا، میلاد کے موقع پر ٹھہر کر فاتحہ دیتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، میرے پاس کوئی عمل قابل اعتبار نہیں ہے سوائے یہ کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موقع پر میں درود و سلام کی استفادہ یعنی پیش کیا کرتا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، اشۃ اللمعات ہے سب سے مشہور کتاب ہے آپ کی، فارسی میں جو آپ نے اس کا مشکات کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، پھر لمعات التنقیح ہے جو آپ نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، جامع البرکات منتخب شرح المشکات، اسماء الرجال فی شرح المشکات، مقدمہ فی اصول الحدیث، طریق الافادہ فی شرح سفر السعادہ، مختلف کتابیں یہ بھی آپ نے فارسی میں، ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ یہ عربی کتاب ہے آپ کی، الاکمال فی اسماء الرجال، تحقیق الاشارہ الی تعمیم البشارہ، ترجمہ مکتوب النبی نبی الامی فی تعزیت ولدی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے انتقال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعزیت میں 2 صفحات پر ہے وہ لکھا تھا، وہ ہے رسالۃ اقسام الحدیث، جمع الحدیث الاربعین فی ابواب علوم الدین، ترجمۃ الاحادیث الاربعین فی نصیحۃ الملوک والسلاطین فارسی میں ہے، رسالہ فی لیلۃ البراءہ، اجازت الحدیث فی القدیم والحدیث۔ آپ پڑھتے جائیں تو ان کی کتابیں کم و بیش 150 کے قریب امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتابوں کا مجموعہ آپ کو نظر آئے گا، جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مختلف مواقعوں پر لکھا ہوا ہے۔ اور میں اگر کتابیں ہی پڑھتے جاؤں تو شاید بڑا وقت اسی پر صرف ہو جائے گا، چونکہ میرا عنوان آپ کی کتاب پر تبصرہ بھی کرنا ہے، وہ ہے جذب القلوب فی الی دیار المحبوب۔ آپ نے یہ کتاب جو ہے مدینہ پاک کے تاریخ پر لکھی ہے، تاریخ مدینہ پر لکھی ہوئی ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے، اور انداز کیا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، اس مقام پر جا کر وہاں کے احوال کو آپ نے جمع فرمایا۔ اچھا، خود کتاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء سیر و تواریخ نے اس بلد ابرار کی خیر میں بڑی بڑی کتابیں اور دفتر لکھے ہیں۔ انداز دیکھیے، کیا اس بلد ابرار یعنی نیکوکار بستی کی خیر میں، یعنی قربان جائیے ان کے عقیدے پر، یعنی جب ذکر کر رہے ہیں نا مدینہ پاک کا، فرمایا کہ اب بھائی آپ شہر کے بارے میں لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے تو اچھی بھی لکھی جاتی ہے، بری بھی لکھی جاتی ہے، ہر 2 پہلو آیا کرتے ہیں، مگر کیا فرماتے ہیں اس بلد ابرار کی خیر میں، یعنی اس کے بارے میں تو خیر ہی خیر ہے، خیر کے علاوہ کوئی اور پہلو ہی نہیں ہے اس شہر مبارک کا۔ من جملہ مختلف تالیفات کے مشہور تر اور میرے نزدیک عمدہ ترین کتاب تاریخ الوفا باخبار دار المصطفیٰ ہے۔ اس کو کیا خود لکھتے ہیں یکتائے علماء عالم مدینہ، مدینہ خیر الانام، نور الدین علی بن شریف عفیف الدین بن عبداللہ بن احمد الحسینی المدنی علیہ رحمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمعرات کے وقت جو ہے 911 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور امام مالک کی قبر کے نزدیک بقیع میں آپ دفن کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ایسی کتاب ہے جس میں مدینہ منورہ کے جملہ حالات، غزوات، نیز باقی حوادث اور احادیث و آثار، متعدد روایتیں آپ نے ذکر فرمائی ہے، لیکن اصل کتاب ایک خاص قضیے کے سبب سے مسجد شریف میں جل گئی، آگ لگ گئی تھی مدینہ پاک میں، تو اس وقت اس کا خلاصہ ایک دوسری کتاب میں مجھے ملا۔ اس سے پہلے اس کی تمام قسمیں موجود ہوں، مگر 886 میں مختصر کر کے جمع کیا گیا۔ پھر آپ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں دوسری کتابیں جمع کی میں نے، ان ساری کتابوں میں سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خلاصہ لے کر کے اس کتاب کو جمع کیا۔ اس کتاب کے مسودے کی ابتدا
998 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، اپنی کتاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور اختتام 101 ہجری دہلی میں نے مکمل کی ہے۔ اور اس کتاب کا اصل نام جذب القلوب الی دیار المحبوب ہے، اور مجھے یہ کتاب دل سے مرغوب ہے۔ اس کو میں نے 17 ابواب یعنی چیپٹرز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں اس شہر عظیم الشان کے نام، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و شرافت کو زیادہ کرے۔ آپ فرماتے اچھا کیا کرے معلوم ہے اس میں؟ پہلے باب میں تعداد اسماء و القاب شریف مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن و تعظیما، یعنی مدینہ منورہ کے کتنے نام ہیں، اس کے القاب کیا ہے، اس کے چیزیں کیا ہے، اس کو ذکر کیا۔ دوسرے ٹاپک چیپٹر میں آپ نے اس شہر مبارک کے فضائل جو حدیث میں وارد ہیں، جو تذکرہ ملتا ہے، آپ نے اس پر تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ تیسرا باب آپ نے بابت قدیم باشندگان بلدہ مبارکہ، یعنی جو قدیم لوگ ہیں، تیسرے باب میں آپ نے وہ احوال جو قدیم زمانے میں اس بقعہ مبارکہ کرامت کے متعلق ملتے ہیں اس کو جمع کیا۔ چوتھا باب آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے باب میں، یعنی جب تشریف لائے وہ منظر کیسا تھا، کیا دن تھا، کون سا طریقہ، کون سا دن وغیرہ تھا، اس کا تبصرہ ملے گا۔ پانچویں باب میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں، اور پھر چھٹے باب میں مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی، دیگر مقدسہ مقامات مقدسہ کہاں پر ہے، مقامات شریفہ کے احوال میں۔ ساتواں باب مسجد نبوی کی وہ معمولی تغیرات، تبدیلیاں، زیادتیاں کیا کیا ہوئی، کون کس کے دور میں کیا ہوا مدینہ پاک کے حوالے سے، یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آٹھویں باب میں مسجد نبوی اور روضہ شریف کے بعض فضائل کیا ہے، کدھر ہے، تفاصیل وغیرہ ملے گی۔ نواں باب آپ کی مسجد نبوی کی عمارت کی کیسے کیسے ہوئی تعمیر، اس کا تذکرہ، مسجد قباء اور دیگر مدینہ منورہ کی مساجد کا تفصیلی تذکرہ ملے گا۔ 10واں باب آپ کو بعض متبرک آثار کے بارے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف مشہور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت پائی جاتی ہے، ان آثار مبارکہ جو مدینہ پاک میں ہیں ان کا تذکرہ۔ 11واں باب ان مقامات کے بارے میں جو ذکر جو مکہ مدینہ کے درمیان میں واقع، ایک تو مکہ مدینہ میں واقع، پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع۔ پھر 12واں باب مقبرہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقعہ مبارکہ کا تفصیلی تذکرہ، بقیع اور ان کی قبروں کا ذکر، کون کون ہے، کیا کیا ہے، کہاں ہیں، تفصیل۔ 13واں باب فضائل احد اور اس کے شہداء کی تفصیل۔ 14واں باب فضائل زیارت سید الانام اور ثبوت حیات انبیاء کرام۔ 15واں باب در بیان زیارت قبر شریف و وجوب مستحب و بیان توسل و طلب امداد۔ اب اس میں کیا بحث کر رہے ہیں 15ویں باب میں کہ زیارت قبر شریف کی زیارت کرنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، یا اور اس کے بعد پھر توسل امداد طلب کرنا، اس کے بارے میں ملتا ہے۔ 16واں باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس کی، روضہ پاک کی زیارت کے آداب، آدمی کو کیسے زیارت کرنی چاہیے۔ قربان جائی آپ پڑھتے جائیں گے نا تو اس کتاب کے پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، بڑا آپ لطف اور اس کا انداز آپ دیکھ کر کے آپ کو پتا چلے گا۔ 17واں باب جو ہے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب صلوات، درود شریف پڑھنے کے فضائل اور جو کچھ بھی اس سے منسلک چیزیں تھیں، امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ میں کہوں گا کہ جو حضرات مدینہ پاک جانا چاہ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے لیے ضرور بضرور کہوں گا اس کتاب کا مطالعہ کریں، کر کے جائیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کتاب میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے نا، ایک عشق و محبت آپ کو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہر مقام پر نظر آئے گا۔ یعنی کئی نام جو مختلف نام ملے گا، حسنہ نام ہے مدینہ منورہ کا، جبارہ نام ہے، جابرہ نام ہے، جبارہ نام ہے، طیبہ نام ہے، خیرہ، عاصمہ اور فاضحہ، مومنہ، نام یہ کہہ کے مدینہ پاک کے، مبارکہ، مجبورہ، محبورہ، محروسہ، محفوظہ، محفوفہ، مرحومہ، مرزوقہ، مسکینہ اور مسکنہ، یہ سارے مقر، مکینہ، المدینہ، المنورہ، سید البلدان، یہ سارے۔ اور انہوں نے ایسے ہی نہیں کہ اپنی طرف سے لا کر کے ڈال دیا، اپنی کوئی مرضی سے اپنی
کوئی اجتہاد کرتے ہوئے نہیں، ہر نام کو انہوں نے احادیث طیبہ میں یا آثار صحابہ وغیرہ سے اس کا تفصیلی طور پر انہوں نے احاطہ کیا ہے، یہ انداز اختیار کیا۔ اچھا انداز کیسا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا؟ کیا کرتے ہیں کہ پہلے قرآن کریم سے متعلق اگر کوئی آیتیں ہیں تو وہ لاتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث پاک، حدیث میں کہاں کہاں تذکرہ ہے، پھر اس کا تاریخی پہلو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ذکر کرتے ہیں کوئی نام آ جائے تو اس کا لغوی بحث بھی کرتے ہیں، لغت کے اعتبار سے یہ ہے، تاریخی پہلو ہے اس کا بھی تفصیلہ، اگر کہیں پر ذکر مل جائے تو پھر فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، عقیدے کی بات آئے بڑی ڈھیٹ انداز میں، ایسا نہیں کوئی کسی کی رعایت نہیں کہ مدینہ پاک کے فضائل، اس کے بعد مدینہ پاک کی زیارت کے آداب، اس کے جواز پر مدینہ پاک کی زیارت کرنا کہاں کہاں ہے، کیا کیا ہے، اس پر آپ جو ہے تفصیلی طور پر آپ کو تفصیل نظر آئے گی، اور پھر جو ہے آپ ذکر کرتے ہیں، آپ ایک واقعہ کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ جامع الشواہد کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں، ماہ ربیع المنور کی اول کی ایک پرکیف اور نورانی رات میں امام العاشقین حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی نے ایک روح پرور اور ایمان افروز خواب دیکھا کہ محراب النبی کے قریب حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، ذکر و اذکار اور حمد و نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت جامی بھی چند نعتیہ اشعار پیش کرتے ہیں جنہیں سرکار ابد قرار منظور فرماتے ہیں۔ سرکار ابد قرار یعنی ہمیشہ ہمیشہ، سرکار وہ ہیں دلوں کا قرار، ہمیشہ ہمیشہ جن کے ذکر سے قرار پاتا ہے وہ موجود ہے۔ جب آنکھ کھلی تو حضرت جامی پر وجد و سرور کی کیفیت طاری تھی، عالم جزم میں فرمانے لگے وہ نورانی رخ زیبا جو چاند سے زیادہ حسین اور روشن ہے، جب جبین مقدس سے آپ نے اپنا منہ ہائے مبارک کو ہٹایا تو سراج منیر کی تجلیاں نمودار ہونے لگی۔ اس کے بعد جب جامی کا اپنے وطن آتا ہوا بے تابی کے عالم میں پکارنے لگے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببر ای جان مشتاقم دراجا نثار روضہ خیر البشر کن، توی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی گزر نہیں پایا جاتا کہ انہیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت سے مشرف فرما دیا۔ یہ اشعار ہے، لکھتے ہیں کرم یا محمد، کرم یا محمد۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو مختلف مقامات پر آپ کے کبھی اشعار نظر آئیں گے، کبھی پر وہ کون ہے کہ جب بات آئے تو وہ بات امام فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی جو بند ہے وہ کہے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ارے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ دن پر بہار آ جاتے ہیں، حضور پر بہار نہیں، حضور کی آمد کی وجہ سے دن چہکنے لگ جاتے ہیں، موسموں پر بہار آنے لگ جاتی ہے۔ کون پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جمع فرمایا ہے، تو اس کو جو ہے ضرور بضرور پڑھا کریں اور ضرور بضرور اس کو استعمال بھی فرمائیں، اختیار کریں، جو خاص طور پر مدینہ پاک جا رہے ہیں ان کے لیے۔ اور اچھا، یا اس میں کیا کرتے ہیں امام شاہ عبدالحق صاحب، وقتاً فوقتاً جو ہے اشعار آ جائے، عربی اشعار کا تذکرہ، کہیں پر فارسی کہیں پر عربی، آپ ذکر کرتے ہیں، کر کے اس کے اپنی بات کو اور تقویت پہنچاتے ہیں، اور پھر باریک سے باریک چیزوں کا روایت پر بھی کبھی درایت پر بحث کر لیتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آپ اس کا ضرور بضرور مطالعہ کریں۔ فارسی میں تھی، یقیناً اس کو بعد میں بہت سارے حضرات نے اس کے ترجمے کیے ہیں۔ ایک پڑوسی ملک پاکستان کے لیاقت علی انجم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ ضرور بضرور پڑھیں، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اور آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو اس میں بڑی لذتیں آتی جائے گی۔ علامہ محمد صادق نقشبندی علیہ رحمہ انہوں نے بھی اس کا بڑا خوب انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں تھی، چند باتیں جذب القلوب الی دیار المحبوب کے حوالے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اجازت دیجیے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے ایک دوسری کتاب، دوسرے مصنف، دوسرے کاتب اور دوسرے مورخ کے احوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔